اچھی نیتوں سے جو سنتا ہے وہ اچھی بات لے کر جاتا ہے. اچھی بات سے بھی خراب بات نکالی جاتی ہے اور خراب بات سے بھی اچھی بات نکالی جاتی ہے. یہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے اور یہ ہم سب اپنی اپنی سوچ کو درست کر لیں کہ بات کرنے والا وہ دین کی بات کر رہا ہے اور نبی نہیں ہے، ایمان والا ہے. ایمان والے کے ساتھ بشری کمزوری لگی رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں اس سے ہوتی ہیں. تو جو سمجھ جائے کہ غلط ہے وہ دعا کر دے کہ صحیح ہو جائے. تو غلط سمجھنے کے بعد بھی اس کو بھی نفع ہو جائے گا، کہنے والے کو بھی نفع ہو جائے گا. اور تنقید کی کہ پکڑیں گے کہ کہاں کیا کیا کیسے کہا. بعضے تو تقریر ہی شروع کر دیتے ہیں، یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بولنا چاہیے اور یہ بھی بولنا چاہیے. سن 70 میں جماعت میں پہلی دفعہ گیا تھا تو اس کی جڑ کاٹ دی گئی تھی. عجیب کام ہے یہ، اللہ کرے روح واپس آ جائے. اس کی جڑ ہی کاٹ دی گئی تھی کہ یہ کہنا چاہیے وہ کہنا چاہیے. آداب گشت ایک عجیب چیز ہے اور ہم بھول گئے آداب گشت میں کیا کیا ہوتا تھا. ایک بات یہ ہوتی تھی کہ کہنے والا متکلم بات کرتا تھا اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی مضمون آتا تھا تو بولنے والا تو ایک ہی ہوتا تھا، دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو سمجھایا جاتا کہ تم دل ہی دل میں دعا کرو کہ اللہ میرے دل میں جو بات آ رہی ہے اس میں خیر ہو تو اس کی زبان پہ جاری کر دیجیے. کیا کام ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جو اپنی اصلاح کے لیے نکلے گا اس کی اصلاح ہوگی اور جو دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلے ہوگا اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. کیا ہوگا پتہ ہے. ابھی تو بات نہیں شروع ہوئی اور شروع بھی ہو گئی ہے. ابو جہل نے یا ابو لہب نے، جس کو یاد ہو مجھے بتا دے، جب رات کو معراج کا واقعہ پیش آ گیا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک، اور دونوں کون تھے؟ اسلام کے بڑے دشمن. دیکھا تو ابو بکر ابھی یہاں ہے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انتظار میں تھے، بے چینی تھی کہ جیسے آئیں ابو بکر کو سب سے پہلے بات سناؤ کہ دیکھو تمہارے صاحب کیا کیا کہتے ہیں کہ رات میں یوں ہوا ایسا ہوا، جو ناممکن تھا. وہ تو ناممکن ہی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ دور پہ رہتے جب آئے تو انہیں بڑھ کے اس نے سنایا تو وہ بھی ٹھٹک گئے. کوئی بھی آدمی سنے گا تو ٹھٹک گئے کہ تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہوا رات میں ایسا ایسا سب ہوا، تو ٹھٹک گئے. اچھا ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو کہا کس نے کہا؟ وہی جن کو تم مانتے ہو نا وہی کہا. تب کا سچ ہے. نبی کی زبان سے کہہ کے سنا تو اندر کی خرابی نے کہا جھوٹ ہے، اور کافر کی زبان سے سنا تو کہا کہ سچ ہے، میرے نبی نے کہا ہے. سننے والے کی سوچ کا اس قدر اثر ہوتا ہے. اس لیے جب بھی کہیں بات ہو اپنی نیت درست کی جائے. اور کہنے والے کا کوئی کمال نہیں. میری زندگی بھر کا تجربہ ہے، جب سے تبلیغ میں نکلا تبلیغ والا چپ کہاں رہتا ہے. میں کیوں چپ رہتا؟ جب میں سیلس مین تھا، بچپن سے سیلس مین ہی کیا، میں نے مال بیچنے کا کام کرتا تھا تو ویسے دن بھر بھی بولتا تھا اور کوئی مل جاتا تب بھی بولتا تھا. نیت درست کر لی جائے. تنقید اور پکڑ کی نیت سے نہیں، پکڑ کی نیت سے سنو گے تو تمہاری نیت کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے. ایک بات تھی اس کی زبان سے نکل گئی، اور مقررین کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سبقت لسانی تھی. یہ کیا تھی؟ اس نے جان کے نہیں کہا. اور اس بیان کرنے والے کے اندر اخلاص ہوگا اور اسے کوئی کہہ دے گا کہ بھئی بات تم نے ایسا ایسا کہا. اچھا میں نے کہہ دیا تھا. کہاں؟ ارے اللہ معاف کرے،
یہ تو غلط بات زبان سے نکل گئی، اور آئندہ کہے گا، بیان میں بیٹھے گا، اگر اس کا بار بار ہوتا ہے تو کہے گا پچھلی دفعہ جو میں نے بات کہا تو یوں نہیں تھی، یوں تھی، میں نے غلط بیان ہی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کو ایک بات کہی گئی تھی اور اس میں سوال کیا گیا تھا کہ تمہارے کچھ دشمن ہیں، کسی سے تمہارا اختلاف ہے، اسی کو دشمن کہہ دو۔ اختلاف حد سے جب گزر جاتا ہے تو پکی دشمنی میں بدل جاتا ہے، اور ایسی دشمنی ہو جاتی ہے کہ کتنا بھی حق ہو نہیں مانیں گے، کتنا بھی سچ ہو ہم نہیں مانیں گے۔ ایک صاحب نے کہا تو کوئی ثابت کر دے کہ بھینس کالی ہوتی ہے، کوئی ثابت کر دے کوئی بھینس کالی ہے تو 500 روپے انعام دوں گا۔ کیا کہا سنا نا آپ نے؟ ہوتی ہے کالی؟ جی۔ اس میں کوئی ہے جس کو اختلاف ہے؟ کالی ہی ہوتی ہے نا۔ ہاں، پچھلی دفعہ بھی ایک سوال میں نے کیا تھا پروفیسر صاحب کہ ایک بات کہا تھا، ہم نے کہا بھائی جس کے گھر میں جھگڑا نہ ہوتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے، تو کسی نے اٹھایا ہی نہیں، تو ہم نے سمجھ لیے مخلصین کی جماعت ہے، سچوں کی جماعت ہے۔ کیا سمجھا؟ ارے سنو تو صحیح یار، ہاں نہ تو کرو، سمجھ میں آئے کہ کچھ سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہا ہے سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، کہ میرے سامنے جو بیٹھے سچوں کی جماعت ہے، اعتراف کر لیا۔ اچھا وہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم بھی بتاؤ، لیکن پوچھ لیتا تو یہ کہنا پڑتا کہ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ 70 میں شادی ہوئی ہے، کبھی بیوی ہی کی برکت سے میری زندگی بدلی، میں کسی اور زندگی والا آدمی تھا۔ جب سے ہماری زندگی بدلی ہے 70 سے، اور 70 سے اتنی بڑی زندگی گزرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی نے مجھے پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا ہے۔ مجھے خیال نہیں ہے، بھول چک کبھی ہوئی ہو تو ہو سکتی ہے، کبھی جواب نہیں دیا۔ اور عورتوں کا کمال یہ ہے کہ شوہر غصے میں آئے تو جواب نہ دے تو گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ یہ بھی مردوں کا کمال ہے، مگر مرد جو ہے، عورتیں بہت صبر کر جاتی ہیں، مرد صبر نہیں کر پاتا۔ مردوں کی ہوشیاری کی بات ہے کہ وہ صبر کر لے۔ ہر ایک میرے پاس جو آتا ہے وہ مجھ سے الگ سے ٹائم مانگتا ہے، مجھے الگ سے تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ میں نے کہا اس کے سوا اور کچھ مانگو تو شاید دے دوں گا، یہی نہیں ہے۔ پہلے ایک ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے 2 گھنٹے بولا کرتا تھا، بڑا پاگل پن کیا ہوا، لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ تو بولتا ہوں الگ سے تو ٹائم نہیں ہے، یہاں سے چل رہا ہوں، وہاں چلتے چلتے دروازے مسجد سے نکلتے نکلتے تک میں تم اپنا مسئلہ بتاؤ کہ عنوان کیا ہے۔ وہ بات بہت اصل میں بہت بتانی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں تو بتانی نہیں پڑے گی، حکیم تو وہ ہے کہ تم بولو کم اور نفس پکڑ کے بتا دے کہ یہ ہوا۔ اس لیے تصوف میں شیخ وہی بننے کے لائق ہے جو کہ ایک جملہ سنے اور سمجھ جائے کہ کتنے اندر بیماری ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ زندگی تو اسی میں گزری، چاہے کتنے بھی پارسا بن جائے، لیکن کمال یہ ہے کہ سب سمجھنے کے بعد اس کو اپنے سے اچھا سمجھو، اپنے کو کم تر سمجھو۔ یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ شیخ نے کسی مرید کی بہت خراب بیماری، بہت خراب عمل سنا، بہت ہی خراب عمل کر کے آیا ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرے گا، لیکن اس کو اپنے سے اچھا سمجھے تو یہ شیخ ہے۔
اور اس کا مقام گھٹا دیا تو شیخ نہیں ہے، مقام گھٹانے کا کام شیطان کا ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ابھی روح نہیں پھونکا ہے، چھوٹے قد کے تھے، کتنے تھے؟ درمیانی قد کے، پستہ قد کے، ارے کتنے بڑے لمبے تھے، ہاں 60 فٹ 7 ہاتھ جو بھی سمجھو، کہاں یہ مسجد سے بھی لمبے تھے، اور بنا کے بتا دیا کہ میں نے بہت اچھا بنایا ہے، آؤ سب فرشتوں دیکھو۔ کس نے بنایا؟ آپ کوئی چیز بناتے ہو اور آپ کو بنانا ہو تو آپ اسے جان کر خراب کریں گے یا جان کر اچھا بنائیں گے؟ پھر اچھا بنائیں گے یا بہت اچھا بنائیں گے؟ بہت اچھا بنائیں گے۔ اور اچھے سے اچھا بنانے والا کوئی ہوگا تو اس سے مشورہ بھی کریں گے۔ گھر بنانا ہو تو آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں نا، اسے مشورہ بھی کرتے ہیں، بھائی آپ بتائیے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، اور اس سے اچھا بنانے والا بھی کوئی نہیں۔ اس نے بنا کے کہا یہ میں نے بنایا ہے اور دیکھو آگے کتنا اچھا بنایا ہے۔ کاش شکیل بھی سمجھے اس بات کو اور آپ بھی سمجھیں اور دنیا سمجھ جائے تو ایمان والا سمجھ جائے گا، تو کوئی گھر جھگڑے کا بچے گا نہیں، ہر گھر سے جھگڑا نکل جائے۔ جھگڑالو فطرت تو شیطان کی ہے، اور پہلا عمل شیطان نے یہ کیا، جب اس کو پتا چلا تو اس نے بھی دیکھا، اور سب نے تو سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا، لیکن اس نے خالی ایسا ہی نہیں کیا تھا۔ اسی لیے آدمی کی فطرت میں جب تجسس آ جاتا ہے لوگوں کے بارے میں تو وہ شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ ظاہر میں کہا کتنا بھی اچھا کام کرے، اللہ کسی کے ظاہر کو نہیں، باطن کو دیتا ہے، باطن میں نیت دیکھتا ہے۔ شیطان کو تجسس ہو گیا کہ یہ کیسا ہے، دیکھو تو صحیح، اور تجسس میں غلطی ہو یا نہ ہو ہر عمل کو اس طرح سے موڑتا ہے کہ غلطی سمجھ میں آئے۔ ارے شکیل سے کہہ رہے آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جس کا نام چین سکون ہے، جو ایمان والوں کو دیا گیا ہے، وہی ملے گا۔ نہ زبان سے جھگڑا ہوگا نہ دل میں جھگڑا ہوگا۔ جھگڑے دو قسم کے ہیں، ایک زبان سے ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، مغلوب ہوتا ہے تو دل سے کرتا ہے۔ غالب ہوتا ہے اور اظہار کرتا ہے تو ظالم بنتا ہے، اور اگر مغلوب ہو کر صبر دکھتا ہے لیکن اندر جھگڑا کرتا ہے تو کینہ بنتا ہے۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جنت پہ جانے کے لیے مانے بن جائیں گی۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں میرے مطلب کی ہوگی تو لے کے جاؤں گا، باقی یہاں چھوڑ کے جاؤں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری دکان کا نوکر تم چاہو کہ میری پوری بات مانے، تمہارے گھر کے افراد تمہاری پوری بات مانے، اللہ کیوں چاہے گا میری آدھی مانو؟ اور جو جانتا ہے یہ آدھے ادھر کے ہوں گے آدھے ادھر، دو رنگی ہے۔ اور دوسرا نام شریعت میں اس کا نام نفاق ہے۔ کوئی کسی کو منافق آج کے دور میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ دور تھا جب بتایا جاتا تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، بعضوں کو چھپایا گیا، بعضوں کا بتایا گیا۔ تو نفاق کا کیا مطلب ہے؟ دو رنگی ہے، یہاں رہتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے تو ظالم بنتا ہے۔ گھر کے باہر رہتا ہے تو ہنس کے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آؤ بھائی، بیٹھو بھائی، چائے پیو بھائی، اور یہی جیسے گھر میں پہنچتا ہے ویسے ہی جیسے معلوم ٹیمپریچر کہاں پہنچ جاتا ہے معلوم نہیں۔ کیا جواب دے گا اللہ کو کہ نفاق کے ساتھ جیا ہے تو نفاق کے ساتھ ہی مرے گا؟ اپنا حساب کر لو شکیل میاں، اپنا کر لو۔ تمہاری قبر میں تم کو ہی جانا ہے، اکیلے جانا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ تو کہا آؤ دیکھ لو، تو فرشتوں نے دیکھا، فرشتے بہت خوش ہوئے، لیکن اس نے انکوائری شروع کر دیا، سب طرف سے دیکھا گھوم کے، تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔
اس میں کوئی کمال نہیں. سارے فرشتوں نے قبول کر لیا, مان لیا اور انہیں اچھا لگ گیا. کاش ہمارا مزاج بن جائے کہ ہمارے کو اچھا نہ لگنے والی چیز سامنے آئے اور کوئی کہہ دے شریعت ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں. یہ ہمیں پسند ہے مگر ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں پسند ہے, اللہ کو نہیں پسند ہے, تو اسی وقت اسے چھوڑنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور نہیں کرتے تھے, پتہ چل گیا تو آج سے کرنے لگیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں پڑھا تھا, بہت پہلے کی باتیں ہیں, سب یادداشت کے کسی خانے میں کہیں پڑھی ہوتی ہے. آپ جیسے طلب والے آتے ہیں تو بات آ جاتی ہے کہ گزر رہے تھے تو دو عورتیں بات کر رہی تھیں. یہ آدمی جو گزر رہا ہے, یا میری زبان میں, یہ رات بھر نفلیں پڑھتا ہے اور وہ نہیں پڑھا کرتے تھے. رات بھر نفلیں پہلے نہیں پڑھتے تھے. جب یہ سنا تو کہا میرے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے اور میں سویا پڑھا رہا ہوں, تب نفلیں شروع ہو گئی. میں نے بہت 40-50 سال پہلے کب کتاب میں پڑھا تھا پتہ نہیں. ہمارے بارے میں لوگ رائے قائم کرتے کہ دیندار ہے. ہم دیندار کب بنیں گے؟ لوگوں کی اگر رائے ہو گئی تو جس امام صاحب کے ہم ماننے والے ہیں ان کی رائے, دوسروں کی رائے جب سننے میں آئی کہ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں, اسی دن سے اپنے کو بدل دیا. ہم کب بدلیں گے کہ ہم کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں؟ کائے کے دیندار ہیں؟ کس بات کے دیندار ہیں؟ اگر نماز کے دیندار ہے تو نماز میں تو فیل ہے, روزے میں دیندار ہے تو روزہ تو پھٹ ہی جاتا ہے تقریباً, الا ماشاء اللہ. اکثر کا روزہ پھٹتا ہے, بدنگاہی ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے روزہ پھٹتا ہے. اور حج میں تو جھگڑا لازمی چیز ہے, اس لیے اللہ نے الگ سے منع کر دیا جھگڑا مت کرنا, اس لیے کہ فضا وہی بنے گی جھگڑے والی. تو اس نے کیا کیا, دیکھا تو پہلے تو اس کو اچھا ہی نہیں لگا. کیا نہیں اچھا لگا؟ اللہ کا بنایا ہوا اچھا نہیں لگا. اور جو بنا کر یہ کہتے ہوں کہ اچھا بنایا اور اس کے بعد ان کو نبی بھی بنایا, نبی کے جیسا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جتنے آئیں گے انبیاء کے بعد, یا اس کی موجودگی میں جتنے ان کو امتی رہی ہوگی, نبی کا ایک الگ مقام ہوگا کہ وہ اس میں سب سے اچھے ہوں گے اور گناہ سے بچتے رہیں گے, ان کو گناہ نہیں کریں گے. یہ ہم لوگ کا عقیدہ ہے. تمام انبیاء معصوم. تو اس سے ایک بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ باقی جو ہیں وہ غلطیاں کریں گے. ابھی شیطان کو وہیں چھوڑے رہو, اللہ کرے اس سے ہم سب بچ جائیں. یہ نقطہ آپ کی طلب کی برکت سے آ رہا ہے, اس لیے سنو, اور پہلے بھی آیا ہے طالب علم کی برکت سے. جب اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا اور غیر نبی کو معصوم نہیں بنایا, یعنی ہم سے غلطیاں ہوں گی, تو بیوی سے غلطی ہو گئی تو کیا غلط بات ہو گئی, اور شوہر سے غلطی ہو گئی تو کیا غلط بات ہو گئی. غلط بات اس کے بعد ہوتی ہے کہ غلطی کے بعد صبر کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی غلطی کو اگر ہم نے صبر کا دامن پکڑ لیا, ہمیں خدا مل جائے گا. کیا ملے گا؟ ہے نا, ان اللہ مع الصابرین, خدا ملے گا. بھائی بات پکی ہے, خدا ملے گا. کس کی غلطی سے ملا؟ یہ بیوی کی غلطی سے یا شوہر کی غلطی سے. کیا ملا؟ خدا ملا. خدا سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اگر کوئی آپ کو دنیا میں کوئی اچھی چیز لا کے دے دے, بہت اچھا کپڑا دے دیا, بہت اچھی گھڑی دے دیا اور بہت اچھا موبائل دیا, تو سب سے اچھی یہ چیزیں ہیں یا خدا سب سے اچھا ہے؟ ارے غور سے سنو شکیل میاں, سب سے اچھا کون ہے؟ خدا ہے. اس کی غلطی پہ صبر کیا تو خدا ملا, تو کتنا بڑا محسن ہوا کہ مجھے خدا کے ملنے کا ذریعہ بنا.
تو بڑھ کے پیار کرنا چاہیے. ارے واہ واہ کیا بات تو نے کیا ہے, اور ذرا بول مجھے خدا مل جائے گا. ہوگا جھگڑا گھر میں, اور ہاتھ جھٹکے کہ ہٹو چپ رہو, ایسی باتیں بناتے ہو. نہیں بناتا نہیں, تجھے اللہ نے اتنا اچھا بنایا کہ کچھ خراب دکھتا ہی نہیں تو کیا کروں. ارے بات کا ڈھنگ سیکھ لو, میری باتیں کچھ نوٹ کر لو, کوئی نوٹ کرنے والے, کہ بیوی کا عاشق کیسے رہتا ہے. وہ ان کو دیکھ کے نقل مت ہو جائے, پیٹھ دکھا کے روڈ کی طرف بس اسٹاپ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں, وہ نقل کی ضرورت نہیں ہے. یہ گلے میں باہر ڈالنا بیوی کے ساتھ آ گیا تو گھر میں مزہ ہی آ جائے گا. مطلب کے وقت تو منہ بناتے ہو, جو مطلب نکل جاتا ہے تو اتنے احسان فراموش ہو کہ سوچ نہیں سکتے کہ جس حرام کاری سے اس نے بچا لیا کتنا بڑا احسان ہوا اس کا. سوچنے کا ڈھنگ ذرا بدلے, سوچنے کا ڈھنگ بدلنے. اللہ کی قسم اسی دنیا میں جنت کا مزہ ہے اللہ کی قسم ہے. میں بار بار اس لیے نہیں کہتا کہ میرے گھر میں کچھ ہوتا ہے اس لیے کہتا ہوں, نہیں ہوتا اس لیے کہتا ہوں. کپڑا نکال کے دکھایا, کون سا یہ پہنوں, کس سے پوچھا, وہ جو نئی دوسری شادی کیا نا 22 سال والی سے, ہاں بھی کیا نا ایک نکاح, نہیں معلوم. میرا چھوٹا بیٹا کہاں چلا گیا, کہیں بیٹھا ہوگا. ہاں یہ بمبئی میں جا رہا تھا, کہیں بیٹھا تھا, ایک صاحب نے آگے کہا 25 سال بعد پرانی ہو گئی, نہیں تو 20 سال ہوئی ہوگی. کہا تمہارے ابا شکیل بھائی نے دوسرا نکاح کیا, تو وہی مولوی ہے. اس نے کہا 2 کی بھی اور گنجائش ہے. اتنا وہ چھوٹا سا منہ ہو گیا. گئے تھے بیٹے میں باپ میں جھگڑا لگانے. نہیں 22 سال والی نہیں میرے پاس کوئی ہے, میرے پاس تو 73 سال والی ہے. کون ہے؟ اس کو دکھا کے پہنا. اس نے کہا قریب آئیے, لائیے کپڑا, لائیے. کپڑا اٹھایا, ایسے دیکھا, پھر ایسے کہا کہ یہ جو وائٹ والا ہے نا اس میں بھی کوئی ڈیزائن بنی ہے, بہت خوبصورت ہے, یہی پہنیے. آپ میں کون اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ تو کیوں مزہ جنت کا آئے گا؟ کیوں مزہ جنت کا آئے گا جب ہم اس کا اکرام, جس کی وجہ سے بہت کچھ ملتا ہو, خدا ملتا ہو, جب ہم اس کا اکرام نہیں کرتے تو باہر کا اکرام سراسر دکھا ہوا ہے. ہماری طبیعت ایسی بن جائے کہ معمولی احسان والے کو بھی ہم محسن سمجھیں اور بڑے احسان والے کو بھی میں محسن سمجھوں, اور اس میں گھر والوں کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے. رات کو طبیعت نہ چلتی ہو, بخار ہو, لیکن شوہر کو کوئی ضرورت پڑتی ہے, بیوی کو آواز دیتا ہے, وہ ہر حال میں اٹھ کے آتی ہے. بخار میں سوئی ہو, چھوٹا بچہ روتا ہو, وہ نہیں کہتی کہ جا کے دیکھو تم سنبھالو. صبح سے لے کے شام تک خالی بیوی کے احسانات کی فہرست بناؤ تو اس ایک ایک کا بدلہ نہیں دے سکتے. خدا را اپنے حال پہ رحم کرو, تمہارا ہی گھر جنت بنے گا. اور غصہ آ جائے تو دیکھو, ایک صاحب اپنے ہی گھر میں ایک صاحب پہنچے. معمول یہ تھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کے اپنی آفس, اپنی ڈیوٹی جہاں دھندا نوکری کرتے تھے وہاں سے آتے تھے. گھر پہنچے تو اہلیہ کچن میں کام کر رہی تھی. بہت دفعہ سنایا ہے, لیکن سنایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم کرنے والے بن جائیں. اہلیہ کچن میں کام کر رہی تھی اور بڑا جو تیل کا ڈبہ ہوتا ہے 16 لیٹر والا, وہ ہاتھ میں لے کر چھوٹے والے میں تھوڑا سا ڈال رہی تھی کہ ہر وقت تو کوئی اٹھاتا نہیں, سب گھر کا دستور ہے. شوہر گھر میں پہنچے اور آہٹ لگی تو بیوی ایسے اوپر گردن اٹھائی اور ہاتھ سے وہ بڑا ڈبہ تو سلپ ہو گیا, اور تیل کا ڈبہ وہ بہنا شروع ہو گیا. وہ فوراً گھر سے نکل کے چلے گئے اور مغرب پڑھا. مغرب کے بعد پھر آئے, مغرب بعد کھانا کھایا. جب سونے کے لیے بستر پہ دونوں لیٹے تو بیوی نے کہا کہ آج میرے ہاتھ سے بڑا نقصان ہو گیا اور آپ نے کچھ کہا نہیں. انہوں نے پوچھا نقصان تم نے جان کر کیا؟ انہوں نے کہا جان کر کیسے کرتی, یہ تو انجانے میں ہوا. اچھا اس کے ہونے سے تجھے دکھ ہوا؟ انہوں نے کہا بہت دکھ ہوا. تو جب تو نے غلطی جان کر نہیں کیا اور اس غلطی پر تجھے پچھتاوا ہو رہا ہے تو اب میں تیرا دل کیوں توڑوں؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
جھگڑا ہوگا گھر میں؟ یہاں سے لے کے باہر نکلنے تک جن کے بڑے بڑے مسئلے رہتے ہیں نا، بہت وقت چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. بھیا یہ کہاں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں بیٹھنے اٹھنے کا. یہاں سے چلتے چلتے کان میں بولو کیا ہے. کوئی اتنا سا بولتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو سوال ہے غصہ کرتے ہو؟ غصہ کرتے کہاں؟ تو میں نے کہا لڑتے رہو. فجر کی نماز چھوڑتے ہو؟ فجر کی نماز کہتے ہیں تسبیح بتاؤ اور تسبیح بتاؤ اور 12 تسبیح بتاؤ. اور آج کل تو حزب البحر چلا سفر کے محلے میں، اللہ سب بزرگ ہو گئے. مسنون دعاؤں کا یقین نہیں، وہ چھوڑی جا رہی ہے. ایک صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا ارے میں نے پوچھا، مفتی صاحب آئے تھے میرے پاس، کہنے لگے ایک ایسے اہتمام والے کو پوچھا، جا رہا ہوں وہاں اعتکاف کرنے کے لیے، تو پوچھا مسنون دعاؤں میں کیا پڑھتے ہو صبح شام؟ تو کہا نہیں یہ حزب البحر پڑھ لیتا ہوں بس. اس کی قیمت اور نبی علیہ السلام کی دعا کی قیمت کیا ہوگی؟ کوئی لگا کے بتائے گا؟ کوئی موازنہ ہے؟ بے شک بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آگے جا کے اس کو بدعت بنائیں گے، بن گئی بدعت، اور مشائخ نے بنایا ہے. میری آواز پہنچے گی تمہارے کانوں تک، کو برا بھلا بات حق کہی جائے گی، پہنچائی جائے گی. دین میں کہیں بگاڑ میں آئے گا تو گالیاں سننے کو تیار رہوں گا. انجام نہیں سوچا. حضرت عمر کتنے جائز کاموں کو رکوایا ہے، کتابیں اٹھاؤ مت کرو، کل بدعت بن جائے گی. اور اب تو تعارف کرایا جاتا ہے، ان کو اجازت ہے، ان کو اجازت ہے. کل یہ بھی خلیفہ ہو کے بیعت کریں گے سب کو اور کہیں گے ہاں ہاں ہم کو تو اجازت ہے. ارے اجازت تجھے اور ڈرنا چاہیے نا بھائی. اس کے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کو اجازت ہے؟ ایک عجیب زندگی چل رہی ہے. اتنا سا دین ہے، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں اور میں اپنے کو اس سے آگے نہیں پاتا کہ میں 2% دیندار بھی نہیں ہوں گا. کتنا؟ آپ کتنے % کے ہیں آپ جانیے. دین کا مطالبہ 24 گھنٹے میں جب تک جاگ رہے ہیں، جب تک ہر وقت ہے. ہر عمل دین کے مطابق ہونا چاہیے. پتہ ہی نہیں ہے. بتاؤ اہتمام اس قدر ہے، مسنون دعا بولے ہم نہیں پڑھتے. اچھا نبی کی دعا نہیں پڑھتے؟ یقین نہیں. یقین کتنا بگڑا ہوا ہے کہ مخلوق نے بتا دیا تو ہو جائے گا، اور خالق نے بتایا اپنے نبی کے ذریعے سے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. تذبذب ہے. سنبھالے اپنے ایمان کو شکیل میاں، سنبھالو ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ابھی توبہ کا دروازہ بند ہوا نہیں ہے. ہم سب لوٹ جائیں، ہم سب لوٹ جائیں. اور شریعت کی روشنی میں جو ظاہری اعمال ہو رہے ہیں اور بالکل پھسپھسے بے جان ہو رہے ہیں، اس میں جان پیدا کرنے کی کوشش کریں. شریعت کی روشنی میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں اس کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور جو غلط ہے اس سے بار بار توبہ کریں کہ اللہ یہ غلطی ہو رہی ہے، میں جان رہا ہوں. اور ایسا مہربان رب ہے کہ جو اپنے کو قصوروار سمجھ کر کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی بڑی غلطی ہے، سب معاف کر دیتا ہے. اور جو گناہ بہت اس وقت جوانوں میں تو بہت ہی عام ہو گیا، ایک دم عام ہو گیا موبائل کی نحوست کی وجہ سے، کہ تنہائی کا وہ گناہ جس کی وجہ سے پوری جوانی برباد ہو رہی ہے. کل بیویاں آئیں گی جھگڑا کریں گی، کیا بازو والے کے پاس جائیں گی؟ کہاں جائیں گی؟ یہاں جائیں گی، وہاں جائیں گی. ایک فساد ہے پورا کا پورا. اس لیے اول تو تنہا نہ رہو. دوسرے کہ موبائل ضرورت کے لیے لو، دے دو نا اپنے باپ ماں کے ہاتھ میں. وہ بہت سے مضمون ہٹا رہا ہوں کہ بات دیر تک نہ ہو، تھوڑی ہو. اللہ تعالیٰ کام کی بات کہنے کی توفیق دے. اور جب کالینہ میں رہا کرتا تھا تب سے نوجوانوں نے جنہوں نے پوچھا کہ ایسا ہوتا ہے کیا کریں، ہم نے کہا سب سے پہلے جگہ بدلو. اگر تم کو فکر ہے تو جگہ بدلو. کیوں؟ شیطان خود بہت بڑا جادوگر ہے، سب سے بڑا جادوگر شیطان ہے. جتنے ہیں سب اس سے کمتر ہیں، سب سے بڑا جادوگر شیطان ہے. اور وہ دل و دماغ میں وساوس کے ذریعے جب گناہ کے جذبات بناتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں وہ ایک طرح کا جادو کر رہا ہے ساتھ میں.
جیسے شراب پلا دو تو پھر اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کر رہے ہیں، ایسے ہی اندر اندر انجیکشن لگاتا ہے شہوت کا، اور اسے یاد دلاتا ہے ایسی تصاویریں، ایسے چہرے، تاکہ وہ اور اس کو نشہ بڑھ جائے۔ وہ جگہ بدل دو، وہاں سے ہٹو جلدی اور پکارو اے اللہ بچائیے، اے اللہ بچائیے۔ اور بعض طالب علموں نے پوچھا تو ان سے ہم نے پوچھا، بتایا تھا، بار بار دہراتا ہوں، سمجھو نا، کرو نا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے روم میں سے نکل کر دوڑو، اور مسجد ہر مدرسے میں ہے، وہاں چلے جاؤ، اور جاؤ گے تو تم کو دروازہ بند ملے گا۔ تمہارا جواب بھی یہی ہے کہ دروازہ بند رہتا ہے، تم کو دروازے سے مطلب نہیں، مسجد کے دروازے سے، تم کو خدا کی رحمت کا دروازے کو دیکھو کھلا ہے کہ بند ہے۔ جب پکاریں گے اے اللہ، اللہ کی قسم جواب نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تم پکارو یا اللہ بچا لیجئے، یا اللہ بچا لیجئے، یا اللہ بچا لیجئے، اس کا جواب نہیں ہے، جواب نہیں، مدد بھی آئے گی۔ نہ جانے کتنے بچ گئے کہ دوڑو وہاں پر، اور دوڑے بچے، ہوں گے دروازہ پکڑ لو اللہ کے گھر کا، کہ اللہ یہ بند ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، تیری رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، مجھ کو بچا لی۔ ایسے جب گھر میں غصہ آئے تو اس وقت اس کو پکارو، جگہ بدل دو، جگہ بدل دو، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، اور اللہ سے کہو اللہ بچا لی، میں کرنا نہیں چاہتا، میں کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھو کیسا نہیں بدلتا، شریعت تو سارے مسئلے کا حل ہے۔ بے سہارا وہ جس کا خدا نہ ہو، بے سہارا وہ جس کا خدا نہ ہو، یتیم وہ جس کا نبی نہ ہو۔ اور ہم بندے ہیں، ہم غلطیوں کے ساتھ جئیں گے، اور جس وقت پکاریں گے اس وقت اللہ کے قبول کیا چاہتا ہے، اسی وقت کہہ دیں اللہ یہ گناہ میں نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی گناہ ہے۔ موبائل ہاتھ میں اٹھاؤ، پہلے تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا دل بھی دیکھ رہا ہے۔ جس پہ نگاہ پڑے گی، جو سوچ بدلے گی، سب اللہ کی نگاہ میں۔ ہماری جھوٹی پارسائی سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ جہاں اٹھائے فوراً اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا دل بھی دیکھ رہا ہے۔ نماز سے بھی پہلے کر کے دیکھو، نماز سے بھی پہلے کر کے دیکھو، نماز نہ بدلے تو مجھے کہہ دینا، اللہ میرا دل بھی دیکھ رہا ہے۔ جہاں یہ تم کو تصور ہوگا، یہ دل تم کو تھوڑی دیر کے لگے گا کہ مخلوق سے خالی ہوا، ایک لمحے کے لیے لگے، اللہ کی قسم لگے گا۔ اگر تم نے دل سے کہا ہے اور دل سے اقرار کیا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا دل بھی دیکھ رہا ہے، جہاں تم نے کہا دل دیکھ رہا ہے، اتنی دیر میں تو اللہ ایک دم صاف کر دیتا ہے۔ اب یہ اپنا کام ہے کہ ہم کتنی دیر تک گزر رہتے ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جس آدمی نے کوشش کر لیا، اللہ مہربان اس کو پانے والے میں لکھ دیتا ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کو پانے والے میں لکھ دیتا ہے۔ ہر میرا بندہ اتنی دنیا میں پھنسا رہتا ہے، کبھی اس کو کچھ یاد آتا ہے، کبھی کچھ یاد آتا ہے۔ یہ یاد کیا آتا ہے؟ یاد آنا ہی وہ شیطان کا کام ہے۔ یہ سب چیزوں کا یاد دلانا، یہ جو ساتھ میں رہتا ہے یہی تو کرتا ہے وہ۔ تو کہاں تھا میں؟ کہیں ایسی جگہ چھوٹا ہوں جہاں آپ کو یاد ہوگی بات ہونی چاہیے، اور نہیں تو بات تو بہت تقریباً ہو گئی۔ ہاں، آدم علیہ السلام کا پتلے سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر جو مرض تھا وہ سب ظاہر ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ماحول کا ہم پر اثر نہیں ہوتا، موقع آئے گا تو پتہ چلے گا۔ معصوم فرشتوں کا ماحول تھا، فرشتے گناہ کرتے ہیں، اللہ نے عجیب مخلوق بنایا، ان کے ذمے ایسی چیز لگی نہیں جو انسان کے ذمے ہے۔ تو شیطان کہاں رہا؟ کس کے بیچ میں تھا؟ ظاہر میں عمل کیا کیا تھا اس نے؟ غور سے شکیل میاں ذرا غور سے، ظاہر میں کیا کیا تھا؟ عبادت کیا۔ اور اتنی عبادت کرنے والا تاریخ میں کوئی ہو تو علماء مجھے بتا دیں۔
شیطان جیسی عبادت کرنے والا. اس لیے شیطان کہتا ہے طبیعت جب دین پہ چلاتا ہے تو عبادت بڑھواتا ہے, کہتا ہے یہ بڑھا لے اسی سے لٹاؤں. یہ نہیں کہتا گناہ چھوڑ دے بچ جائے گا. اس لیے چلا ہے 12 بتاؤ جلدی, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. واقعی اللہ کا بڑا نام ہے, بڑا بہت توحید اتار رہا ہے. لیکن سب بزرگ سمجھیں گے. صبح میں گھر سے سنت کے مطابق گھر سے نکلا ہے, کوئی بزرگ نہیں سمجھے گا. تو لگاتا شیطان ایسے کام میں تاکہ تم بھی اپنے کو بزرگ سمجھو اور لوگ بھی بزرگ سمجھے. اور جماعت میں جاتے مجھ سے کہتے ہیں مجھے وہ 12 تسبیح کی اجازت دیجیے نا. میں نے کہا تینوں چیز پڑھو نا, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھو. نہیں, اس میں کوئی بزرگ تھوڑی سمجھتا ہے, اس میں کوئی بزرگ تو سب پڑھتے ہیں, تو اس میں بزرگ کیا ہے. ایسا بتاؤ کہ لوگ سمجھیں. اور چلا رہے ہیں, لوگ بھی چلا رہے ہیں, اجازت ملی تو ذکر بڑھا رہے ہیں. بے شک اللہ کا ذکر ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام 24 گھنٹے کر دیں گے. جب تک جاگیں گے 24 گھنٹے کے ذاکر ہوں گے. تم بیٹھ کر ذکر چاہتے ہو جائے, شکیل یہ چاہتا ہے تم 24 گھنٹے کے ذاکر ہو جاؤ, لیکن اس میں تم کو بزرگ نہیں سمجھیں گے لوگ, اس میں بزرگ سمجھیں گے. ماشاءاللہ بھائی ابھی اعتکاف کر کے آئے لے. ہاں اچھا, کہاں اعتکاف کیا؟ فلاں شیخ کے پاس کیا. اچھا, روزہ بھی رکھا تھا؟ ہاں رکھا تھا. تو میں نے کہا سفر کے مہینے میں آپ علیہ السلام سے کتنے روزے ثابت ہیں اور 12-11 مہینے میں کتنے ثابت ہیں؟ کہا نہیں ادھر طبیعت نہیں چلتی. شیخ بتاتے ادھر طبیعت چلتی ہے. بیعت ہونا ضروری نہیں, اصلاح ضروری ہے. اور اصلاح ہوگی پوچھنے, اپنا مرض بتانے سے کہ میرے اندر یہ مرض ہے, بتاؤ اس کا علاج کیا ہے. اس لیے شیطان نے یہ چاہا کہ مجھے آدم کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے. آدم کی وجہ سے حال نہیں ہوا تیرا, تیرے دل کے خرابی کی وجہ سے اظہار اس وقت ہوا ہے کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے. اور تیری خرابی تیرے سجدوں کی وجہ سے تھی. باطن کی خرابی کے سجدے باطن کے امراض کو بڑھاتے ہیں, اور باطن کے گناہ سے توبہ کر کے سجدے کیے جائے تو قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ذکر سے پہلے توبہ کرو جی سے, نماز سے پہلے توبہ کرو جی سے, تلاوت سے پہلے توبہ کرو جی سے, اور کہو کہ یہ اچھے اعمال اس سے ہمارے دل کے اندر آپ کی کامل محبت اتار دیجیے. نبی علیہ السلام کی اتباع کا شوق پیدا کر دیجیے. قرآن روز پڑھو, کوئی دن چھوڑو مت. لوگوں سے کہتے اب کتنے لوگ ہیں جن سے کہا کہ تم 3 منٹ پڑھو, موبائل میں ہے نا, دیکھ کے پڑھو. تم مسجد میں جاتے ہو, تم کو پتہ چلا کہ 3 منٹ ہے, 4 سنت نہیں پڑھ سکتے, تو 3 منٹ قرآن کھول لو. نماز کے بعد 5 منٹ اور بڑھ جاؤ ایکسٹرا, اگر تمہارے پاس ٹائم ہے بیٹھ سکتے ہو تو 5 منٹ اور پڑھ لو. یہ شام تک حساب لگاؤ کہ تمہارا آدھا پارہ ہو جائے گا, پڑھنے والوں کا 1 پارہ ہو جائے گا. کیا چھوڑ کے گئے نبی علیہ السلام؟ کیا چھوڑ کر گئے؟ قرآن اور سنت چھوڑا. سنت پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہے. اور کون کہتا ہے کہ ساری سنتوں پر عمل کرو؟ کس نے کہا ہے؟ ہمیں تو اتنا اچھا لگتا ہے جملہ دہرانے میں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ درجات بلند فرمائے, جتنے گئے دنیا سے ایمان والے سب کو معاف کر دے, کہ میں کہاں کہتا ہوں کہ آپ سب سنتوں پر عمل کیجئے. میں کہتا ہوں جو کیجئے اور سنت کے مطابق کیجئے. بار بار پوچھتے ہیں اور بتائیے, اور پوچھئے. کیا ہے؟ کہتے ہیں اور بتائیے, اور بتائیے, اور پوچھئے. بہت الٹا, یعنی فکر بھی آئی تو اور بتائیے کی ہے, اور پوچھئے کی نہیں ہوئی. اگر پوچھئے کی ہو جاتی ہم بدل جاتے. پوچھئے کہ صبح اٹھ کے پہلے کام کیا کرتے تھے, بتا دیا گیا. پھر اور کیا کرتے ہیں, اور کیا کرتے, آپ کیا کرتے ہو بتائیے. ہم یہ کرتے ہیں, تو پھر یہ نبی ایسے کرتے تھے, اور پھر کیا کرتے ہیں, ہم سے مت پوچھیے, آپ بتائیے کیا کرتے ہیں. ہر نقل و حرکت کے بارے میں آپ سوال کر لیجئے, کتابوں سے پوچھ لیجئے, علماء سے پوچھ لیجئے, سب معلوم ہو جائے گا. سنتوں کا وہ نور ہے, فرض کے نور کو تو اللہ ہی جانے کتنا بڑا ہے, لیکن سنتوں کا اتنا نور ہے کہ شیطان کے مکر و فریب کھل کھل کر سامنے آنے لگے. اور وہ جب حملہ کرنا چاہے گا
تب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی مدد فوراً آئے گی اور انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا اور ہم آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بھی بہت باتیں ہیں کہنے کی، لیکن نہیں، بس اتنی ہی بات کافی ہو گئی۔ اس کو اپنے دل و دماغ میں دہرائیے اور عمل کے ٹائم، اور آپ کو جہاں جہاں کمی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں میں کم ہوں، وہاں اللہ سے کہنا شروع کر دیجئے، اللہ میں جانتا ہوں مگر میری طبیعت نہیں بدلتی، میرے اللہ میں پھر توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کریے، پھر اللہ سے بات کیجئے، چلتے چلتے کیجئے، آفس میں بیٹھے بیٹھے کیجئے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے کیجئے، گھر پہ پہنچ کر کیجئے۔ یہ تو دروازہ ہر دم کھلا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔